افغان طالبان، ISKP اور ہندوستان، یہ سب پاکستان کے خلاف ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تمام تر فنڈنگ ہندوستان کر رہا ہے، اور مئی 2025 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ تمام تخریبی کارروائیاں یا دہشت گردی کروانے کے لیے اپنی فنڈنگ میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں پہلے انہوں نے ایک فگر دیا کہ پہلے اگر کسی کے پاس دہشت گرد کے پاس $500 کی سپلائی تھی، اب اس کے پاس $1500 کی سپلائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سارا میڈیا اس کے حوالے سے میڈیا پروڈکٹس ڈیولپ کر رہا ہے، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کوئی دنیا میں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا۔ ویسے دنیا کے ہر ملک نے، ہر طاقت نے، اقوام متحدہ سمیت اسلام آباد میں جو حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی مذمت کی ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کروا رہا ہے اور دنیا جو ہے اس کو بالکل سیریسلی نہیں لے رہا، اور ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر یہ دہشت گردوں کے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم ٹویٹر سے مسلسل کمپلین کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا۔ اچھا، اب ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا، لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو دہشت گردی PTI کے چیئرمین جنرل حفیظ الرحمان ریٹائرڈ کر رہے ہیں ہم سب کے خلاف، ہر دن ہفتے میں 4 یا 5 دفعہ میرے معصوم قسم کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں انگلش کے اندر بھی بالکل، اور میں بہت سوچ سمجھ کے ٹویٹ کرتا ہوں، بیکاز میرا آج تک ایک ٹویٹ بھی کبھی ڈیلیٹ نہیں کیا ٹویٹر نے گزشتہ جب سے میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں 15 سال سے ٹویٹر کو استعمال کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوا، اور نہ میرے خلاف ٹویٹر کے بیسس پہ کسی نے کوئی جس کو کریڈیبل یا سبسٹینٹو ایلیگیشن ہوتی ہے، یہ کوئی کیس ہوتا ہے وہ بنا، لیکن ہفتے میں 3-4 دفعہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کے ڈپارٹمنٹ اور ان کی ٹیم کی شکایت کے اوپر ٹویٹر مجھے ای میلز بھیجتا ہے، اور جس میں ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ بھی پاکستان کے قوانین کے خلاف تھا، یہ بھی خلاف تھا، یہ بھی خلاف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے جا ناجائز ہریسمنٹ ہے جو جنرل حفیظ الرحمان میری اور سینکڑوں پاکستانیوں کی ہر دن کرتے ہیں، اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ایسا ٹویٹ ملے گا، کیونکہ ٹویٹ اس کے ساتھ لنک لگا ہوتا ہے، میں وہ ٹویٹ لگا کے ٹویٹر پہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کی کاپی کر کے، اور پوری دنیا کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں انفارمیشن کے یا یونائٹڈ نیشن کے، ان کو کاپی کر کے بتاؤں گا کہ کس قسم کے ٹویٹس کے اوپر یہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کتنے فارغ اور اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، ان کی ٹیم کتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ سمپل جو اوپینینز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ججمنٹس ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں، اس کے اوپر بھی مسلسل مجھے روزانہ ہراس کرنے کے لیے اس قسم کی ای میل بھیجائی جاتی ہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں، ہم نہ ان کو پروف کر سکتے ہیں نہ ڈسپروف کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ کریں گے کیا آپ ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ بیکاز جب آپ کے اوپر الزام لگا، ہندوستان نے کہا کہ آپ نے پہلگام میں دہشت گردی کی ہے، تو ہندوستان تو آپ کے اوپر چڑھ دوڑا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا افغانستان پہ چڑھ دوڑیں گے یا ہندوستان پہ چڑھ دوڑیں گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے بعض پروگرامز کے اندر پاکستان کے بڑے مستند قسم کے ریسپیکٹڈ ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا اسٹیج کے اوپر، میں ہر بندے سے میرے تعلقات خراب ہو گئے، وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کو افغانستان پہ حملہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے جو پاکستان کے لابسٹ تھے، پال جونز ایمبیسڈر، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک ای میل لیک ہو گئی تھی جس میں انہوں نے ایک باقاعدہ پروپوزل رکھا ہوا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ فار خراسان اینڈ پاکستان ISKP کے پاس جو خطرناک امریکی ہتھیار ہیں ان کو ریٹریو کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہم افغانستان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر امریکن اپروول ہو۔ لیکن میں نے یہاں ایک سے زیادہ صاحب سے بات کی ہے جو افغانستان سے ڈیل کر چکے ہیں، ان کو بڑی حیرانگی ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے پلانز بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا 20 سال کے بعد، وہ امریکہ کے اندر کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان کی کسی نئی جنگ جو ہے اس کا حصہ بن جائے۔ بہرحال پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے اور ڈیفنس ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کو بھی اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے چند دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے اس پہ، یعنی پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ ابھی اسرائیل پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اچانک بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو چند دن کے بعد امریکہ آنا تھا اس ٹرپ کو جلدی کیا جا رہا ہے، اور بدھ کے دن انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپوائنٹمنٹ مانگی ہے امریکہ کے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے اسرائیل کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص جو ہے بنیامن نیتن یاہو اتنا پریشان اچانک کیوں ہو گیا؟ 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے میں نے آپ سے